أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب من كان يريد حرث الآخرة، جو شخص آخرت کی کھیتی کا ارادہ رکھتا ہے، نزد له فی حرثہ، ہم اس کی اس کھیتی میں اضافہ فرماتے جاتے ہیں۔ ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، اور جو شخص صرف اور صرف دنیا کی کھیتی کی چاہت رکھتا ہے، نؤته منها، ہم اس میں سے کچھ اسے عطا کرتے ہیں۔ وما له في الآخرة من نصیب، لیکن ایسے شخص کے لیے آخرت میں کچھ بھی حصہ نہیں ہے۔ معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، آج دنیا کی زندگی میں اور آپ جس معاشرے کا حصہ ہیں، عموماً اکثریت لوگوں کی کسی فکر اور غم میں ڈوبی ہوئی نظر آتی ہے کہ دنیا کی زندگی یہ کیسے بہتر سے بہتر ہو جائے، دنیا کی آسائشیں، دنیا کا مال و زر، دنیا کی نعمتیں، دنیا کی خوشحالی، ہمہ وقت یہی فکر لاحق رہتی ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص دنیا کو اپنا ہم اور غم بنا لیتا ہے، ہر وقت یہی اس کا غم ہے اور یہی اس کی سوچ اور فکر ہے کہ دنیا کی زندگی کیسے اچھی ہو جائے، فرمایا رب کائنات اس انسان کے دنیا کے معاملات کو اللہ بکھیر دیتے ہیں۔ فرمایا آخرت سے رب کائنات نے پھر اس کا کوئی حصہ نہیں رکھا، اور دنیا بھی اسے صرف اتنی ملتی ہے جتنی اللہ کے مقدر میں لکھی ہوتی ہے۔ فرمایا جو شخص آخرت کو اپنا اصل غم اور ہم بنا لے، اسی کو اپنی فکر بنا لے، تو رب کائنات اس کے دنیا کے معاملات کو بھی اللہ اس کے لیے سمیٹ دیتے ہیں۔ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، دنیا حقیر اور ذلیل ہو کر دنیا اس کے پیچھے ہوتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ تھے تو انسان ہی، ان کی بھی خواہشات تھی، ان کی تمنائیں، ان کے خاندان، ان کی برادریاں، یہ سب کچھ موجود تھا، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے آخرت کو اپنا ہم اور غم بنایا۔ ہمہ وقت انہیں یہ فکر لاحق رہتی کہ میری نیکیوں میں اضافہ کیسے ممکن ہے، میں اپنی زندگی میں یہ جو چند روزہ زندگی ہے، اس میں کیسے میں نیک اعمال کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو سکتا ہوں۔ اس کے لیے انہیں ہمہ وقت فکر رہتی، صرف نیکیوں کی فکر اور تڑپ بھی نہیں رہتی تھی، بلکہ وہ نیکی کے میدان میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، اللہ فرماتے ہیں ایمان والو، اصل مقابلے کا میدان یہی ہے۔ نیکی کے میدان میں تمہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر لاحق رہنی چاہیے۔ یہ تمنا، یہ تڑپ کہ فلاں میرا بھائی وہ یہ نیکی کرتا ہے، میری زندگی میں بھی اللہ یہ نیکی لے آئے۔ قابل رشک ہے وہ انسان جو کسی اہل قرآن کو دیکھ کر
قرآن کے اور دین کے عالم اور قرآن کے قاری کو دیکھ کر اس کی تمنا اور تڑپ یہ بنے کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے کہ میں بھی تیرے قرآن کے ساتھ ایسا تعلق بنانے والا بن جاؤں۔ کسی صاحب ثروت کو دیکھ کر جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے والا، یہ تڑپ اور یہ تمنا دل میں ابھرے، اللہ تو مجھے بھی دولت عطا فرما، مجھے بھی مال دے تاکہ میں بھی تیری راہ میں اسی شخص کی طرح اللہ تیری رضا کے لیے خرچ کر سکوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جنت کی بشارتیں پانے والے، لیکن یہ تڑپ اور یہ تمنا ان میں ہمیشہ رہتی کہ میں نے نیکیوں میں آگے نکلنا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا میرے صحابہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو۔ فرماتے ہیں اتفاق ایسا تھا کہ رب کائنات نے ان دنوں مجھے مال سے نوازا ہوا تھا، تو میں نے دل میں یہ تمنا کی اگر زندگی میں کبھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے نیکی میں آگے نکل سکتا ہوں تو آج یہ بہترین موقع ہے کہ آج میں ابو بکر صدیق سے نیکی میں آگے نکل جاؤں۔ فرماتے ہیں فجئت بنصف مالی، آدھا مال گھر کا اٹھا کے میں لے آیا، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا، لیکن ابو بکر تو ابو بکر تھے۔ جب ابو بکر کی باری آئی، اللہ کے نبی نے پوچھا تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گھر میں صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں، کچھ نہیں چھوڑا، میں تو اپنے گھر کا سارا مال ہی لے آیا ہوں۔ یہ تڑپ صرف ابو بکر صدیق اور عمر فاروق میں ہی نہیں، فقیر صحابہ میں، غریب صحابہ میں، مالدار صحابہ کو دیکھ کر یہ تڑپ رہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مالدار بھائی، ان کو اللہ نے مال دیا ہے، نمازیں وہ بھی پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں، روزے وہ بھی رکھتے ہیں ہم بھی رکھتے ہیں، یا رسول اللہ ان کے پاس اضافی مال ہے، یحجون ویعتمرون ویجاہدون ویتصدقون، وہ مال کے ساتھ صدقہ بھی کر لیتے ہیں، وہ مال کے ساتھ عمرے بھی کرتے ہیں، حج بھی کے لیے بھی زاد راہ ان کے پاس میسر ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاد کا اعلان کرتے ہیں، ان کے پاس سواری تیار ہوتی ہے، اپنی سواری کو لے کر میدان جہاد کے لیے تیار۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں کہ ہم بھی اپنے ان بھائیوں کے رتبے کو پا سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل بتایا کہ نمازوں کے بعد آپ ذکر کیا کریں، تسبیحات پڑھا کریں۔ وہ مالدار صحابہ نے بھی شروع کر دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، بتانے کا مقصد یہ ہے صحابہ کرام میں یہ تڑپ رہتی تھی نیکی کا چانس مل جائے، موقع مل جائے، نیکی کر گزرے، اور اگر کبھی زندگی میں کوئی نیکی رہ جاتی افسوس کرتے کہ میرے پاس یہ چانس تھا، نیکی کر سکتا تھا نہیں کر سکا۔ معروف روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک جنازے میں شرکت کرتا ہے اللہ اسے ایک قیراط اجر ثواب سے نوازتے ہیں، جو میت کی تدفین میں بھی شامل ہو جائے اللہ اس کو 2 قیراط اجر و ثواب سے نوازتے ہیں، اور ایک قیراط احد پہاڑ کے برابر ہے، اور دوسری روایت کے اندر احد پہاڑ سے بھی بڑا ہے ایک قیراط۔ جب یہ روایت سیدنا ابو ہریرہ نے بیان کی، سیدنا عبداللہ بن عمر نے یہ روایت پہلی دفعہ سنی اور کیا کہتے ہیں، لقد فرقنا قرارید کثیرا، اللہ کی قسم کتنے ایسے قیراط اجر کے ہم لے سکتے تھے اگر ہمیں یہ حدیث پہلے پتہ چل جاتی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے جو ایک جنازے میں شریک ہو اللہ اس کو ایک قیراط دیتے ہیں، اور اگر تدفین میں بھی شامل ہو جائے اللہ اسے 2 احد پہاڑوں کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کاش یہ حدیث ہمیں پہلے پتہ ہوتی۔ زندگی میں کتنے قرارید ایسے تھے جو ہم حاصل کر سکتے تھے لیکن ہم حاصل نہیں کر پائے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ تڑپ، یہ شوق، یہ جذبہ، طفیل بن ابی بن کعب، حضرت ابی بن کعب کے بیٹے طفیل کہتے ہیں کہ میں اکثر حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس جاتا، مجھے ساتھ لیتے بازار چلے جاتے، ہر دکاندار کے پاس، ہر بازار والے شخص کے پاس سے گزرتے،
نہ تو کسی دکان پہ رکتے، کوئی ریٹ پوچھتے، نہ خرید و فروخت کرتے، بس بازار میں چکر لگا کے واپس آ جاتے۔ ایک دن میں نہ گیا، عبداللہ بن عمر نے مجھے پیغام بھجوایا کہ اے طفیل آج آئے نہیں، ہم نے بازار جانا تھا۔ تو میں نے کہا حضرت آپ بازار تو جاتے ہیں، نہ تو آپ وہاں کسی چیز کے پاس کھڑے ہو کر ریٹ طے کرتے ہیں، نہ کوئی چیز خریدتے ہیں، تو کیا فائدہ؟ سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے، اللہ کے نبی کی یہ حدیث ہے کہ جو کسی ایک شخص کو سلام کہتا ہے اللہ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ السلام علیکم کہہ دے اللہ 10 نیکیاں دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دے 20 نیکیاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 30 نیکیاں۔ وہ میرے پیارے بھائی، ہم تو بازار جاتے اس لیے ہیں، انما نغدو لاجل السلام، ہم تو بازار صرف سلام کرنے جاتے ہیں۔ لوگ اکثر مل جاتے ہیں تاکہ ہر گزرنے والے کو سلام کر سکے۔ ہمارا تو ہدف ہی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو سلام کرے اور نیکیاں جمع کرے۔ میرے پیارے بھائیوں، رب کائنات ہمیں بھی یہ فکر نصیب فرما دے۔ اللہ رب العزت کے ہاں نیکیوں اور بدیوں کو تولا جائے گا، وہاں وزن ہوگا، نیکیوں والوں کا پلڑا بھاری ہوا، اللہ کی رضا، جنت کا حصول، اللہ کی نعمتیں۔ اور صحابہ کرام کتنے فکر مند، نیکی کا اگر ہمت نہیں پھر بھی کوشش کر کے نیکی کو حاصل کرنے کی طرف۔ اللہ کے رسول ایک دن مسجد میں تشریف لائے، آپ نے دیکھا مسجد میں رسی بندھی ہوئی ہے۔ آپ نے پوچھا یہ رسی کیسی ہے؟ مسجد میں رسی لٹک رہی ہے۔ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی بیوی ام المؤمنین سیدہ زینب نے رسی باندھ رکھی ہے، وہ رات کو تہجد پڑھتی ہیں، ساری رات قیام کرتی ہیں، جب تھک جاتی ہیں تو اپنے آپ کو اس رسی سے باندھ لیتی ہیں تاکہ قیام میں کھڑی رہے۔ پیارے بھائیوں، یہ تڑپ، یہ تمنا کن لوگوں کی؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ رب کائنات ہمیں بھی یہ شوق پیدا فرما دے۔ نیکی فاستبقوا الخیرات، لوگوں نیکی کے میدان میں آگے بڑھو۔ یہ ہم اور غم کہ اللہ مجھے نیکی کی توفیق دے دے، اللہ مجھ سے نیکی کرنے کی مجھے توفیق نصیب فرما دے، اور اللہ مجھ سے کوئی نیک کام لے لے، یہ تڑپ اور یہ تمنا اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین وہ بھی انسان تھے، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہر انسان وہ خطا کار ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے کہ جن سے اگر کوئی بھول ہو جائے، کوئی کمی ہو جائے، فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنے والے اور رب سے معافی مانگنے والے۔ آج میں اور آپ میرے پیارے بھائیوں کبھی تنہا بیٹھ کر سوچا کریں زندگی میں کتنے ایسے گناہ ہیں، کتنی ایسی معصیتیں، کتنی ایسی نافرمانیاں میرے رب کائنات کی ہم نے کی ہوئی، وہ گناہوں کی گٹھیاں اٹھائے ہوئے اسی طرح آرام سے سو جاتے ہیں، پرواہ کوئی نہیں۔ وہ جو جس گناہ میں ملوث ہیں اسی طرح وہ گناہ بھی چل رہے ہیں۔ اگر سود ہے تو سود بھی چل رہا ہے، جھوٹ ہے تو جھوٹ بھی چل رہا ہے، فراڈ ہے، دو نمبری ہے، دھوکہ ہے، لوگوں کی ناجائز ان کی جائیدادوں پہ قبضے ہے، کسی کے اوپر ظلم کیا ہے، کسی کا حق کھایا ہے، یہ سارے گناہ ساتھ لیے بڑے سکون اور آرام سے سو رہے ہیں، زندگی میں چل پھر رہے ہیں، آرام سے جی رہے ہیں، پرواہ کوئی نہیں۔ صحابہ کرام کیا گناہوں کو سمجھتے تھے؟ انس بن مالک فرماتے ہیں اللہ کی قسم انکم لتعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر، اللہ کی قسم تم ایسے گناہ کر رہے ہو، آج میں دیکھ رہا ہوں تمہاری نگاہ میں وہ بال سے بھی باریک ہے۔ وَإِنَّا كُنَّا لَنَعُدُّهَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مِنَ الْمُوبِقَاتِ، ان معمولی گناہوں کو جو تم معمولی سمجھ رہے ہو، اللہ کے نبی کی زندگی میں ہم ان گناہوں کو ہلاک کر دینے والا سمجھتے تھے۔ اور صحابہ کرام کا کیا ایمان تھا! اللہ کے رسول نے یہ فرق ذکر کیا ہے کہ مومن اور منافق ان کے ہاں گناہوں کا گناہ اگر ہو جائے تو اس کا رویہ کیا ہوتا ہے، اپنے آپ کو پرکھیے۔ اگر گناہ ہونے کے بعد میں اور آپ بھی واقعی اتنے فکر مند ہو جاتے ہیں کہ مجھ سے گناہ ہوا، مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مومن ہوتا ہے اگر اس سے گناہ ہوتا ہے کأنہ قاعد تحت جبل، ایسے سمجھتا ہے جیسے پہاڑ کے نیچے ہے، کسی وقت بھی وہ پہاڑ گر کے اس کی زندگی کو ختم کر دے۔ اور منافق فرمایا گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے ایک مکھی آئے اور ناک پہ بیٹھے اور ہاتھ کے اشارے سے اس نے مکھی کو اڑا دیا، پرواہ کوئی نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر تو ہم واقع ہی گناہ ہو جانے کے بعد بے چین ہو جاتے ہیں، بے تاب ہو جاتے ہیں، یہ نبیوں کا شیوا ہے، گناہ ہونے کے بعد، غلطی ہونے کے بعد رب کی طرف رجوع، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ جناب آدم فوراً رب کی طرف رجوع، جناب یونس مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لیکن گناہ کر کے اس پہ اڑے رہنا، ضد میں پڑ جانا، اس کے لیے ہیلے بہانے تراشنا، یہ شیطان کا رویہ ہے۔ شیطان ابلیس اکڑ گیا، ضد میں آ گیا، اصرار کیا اپنے گناہ پہ، اس کے لیے ہیلے بہانے تلاش کیے۔ میرے پیارے بھائیوں، صحابہ کرام کا کیا مزاج تھا۔ سیدنا ماعز الاسلمی گناہ کر بیٹھے، زنا کر بیٹھے، اللہ کے رسول کے پاس آئے، یا رسول اللہ جرم ہو گیا ہے، معاف میرے اوپر ہاتھ لگائیے، مجھے پاک کیجیے۔ اللہ کے رسول نے چہرہ پھیر لیا، دوسری طرف سے آ گئے، پھر اللہ کے رسول نے چہرہ پھیر لیا، بار بار آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں میرے صحابہ کیا اس نے نشہ کیا ہوا ہے؟ ایک صحابی آگے بڑھتے ہیں، اس کے منہ کو سونگھتے ہیں، کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے پھر پوچھا، زنا کا اقرار اعتراف واضح لفظوں میں کیا تو آپ نے حد کا اور رجم کا حکم دیا۔ پیارے بھائیو، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ دنیا کے اندر اپنے آپ کو پاک کر لیا کہ رب کے سامنے کس انداز میں جائیں گے۔ آج میری اور آپ کی فکر کیا ہے؟ دنیا کے لیے بڑے فکر مند، دنیا کے لیے ہمہ وقت بڑی فکریں ہیں اور بڑی پریشانیاں ہیں، لیکن آخرت کے معاملے میں بالکل بے پرواہی اور لاپرواہی کی زندگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ آخرت کے راہی تھے، ان کی سب سے بڑی فکر یہی تھی کہ اللہ نیکی کی توفیق دے دے، کوئی کمی ہو گئی فوراً اللہ سے رجوع، رب سے معافی، اور آخرت کے بارے میں کتنے فکر مند۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدنا ابو نضرہ کہتے ہیں ہم گئے ان کے پاس، وہ بیمار تھے، تو ہم نے دیکھا کہ وہ بیماری کے اندر رو رہے ہیں، بیماری کی وجہ سے ہم نے سمجھا شاید اس وجہ سے رو رہے ہیں۔ پوچھا لما تبکی، روتے کیوں ہو؟ کیا اللہ کے رسول نے آپ کو یہ نہیں کہا تھا خذ من شاربک ثم اقرہ حتی تلقانی؟ ہے میرے صحابی، اپنی مونچھیں کاٹو، مونچھیں ترشواؤ، پھر اس پہ استقامت اختیار کرنا حتیٰ کہ تمہاری مجھ سے ملاقات ہو جائے۔ تو یہ اللہ کے رسول کی طرف سے ایک بشارت تھی تمہارے لیے کہ تم نے آخرت میں اللہ کے رسول سے ملنا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہا یہ تو میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہی تھا اور اس پہ میں کاربند بھی ہوں، لیکن میں نے اللہ کے رسول سے یہ بھی سنا تھا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اللہ کے نبی سے میں نے سنا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے دو مٹھیاں بھری، ایک مٹھی کے بارے میں رب نے کہا ان هذه لهذه، یہ مٹھی اس کے لیے، اور دوسری مٹھی بھری اور کہا یہ اس کے لیے۔ ایک مٹھی کے بارے میں میرے رب نے فرمایا اس مٹھی کے اندر جتنے ہیں وہ سب جہنمی، اور ایک مٹھی کے اندر فرمایا جتنے ہیں سب جنتی۔ فلا ادری فی ای القبضتین انا، میں رو اس وجہ سے رہا ہوں، پریشان اس وجہ سے ہوں کہ اللہ کی ان دو مٹھیوں میں سے پتہ نہیں میں کس مٹھی میں تھا، اس وجہ سے رو رہا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ آخرت کے بارے میں ان کا ہم اور غم تھا، یہ فکر مندی تھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے بڑے سے عظیم محدث، سب سے زیادہ اللہ کے رسول کی حدیث کو بیان کرنے والے، آخری وقت ہے رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا ابو ہریرہ کیوں رو رہے ہو؟ لا ابکی علی دنیاکم ہذہ، تمہاری اس دنیا کی وجہ سے نہیں رو رہا،
انما ابکی، رو اس وجہ سے رہا ہوں، علی قلت زادی و بعد سفری، جس سفر پہ روانہ ہونے جا رہا ہوں وہ سفر بڑا طویل ہے، آخرت کا سفر۔ ابو ہریرہ کے پاس اس سفر کے مطابق کما حقہ تیاری کوئی نہیں، زیادہ راہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے، ہم بھی آخرت کے لیے فکر مند ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک صحابی بیمار تھے، آپ کو خبر ملی، آپ اس کی تیمارداری کے لیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا فصار مثل الفرق، وہ اتنا کمزور اور لاغر ہو چکا ہے جس طرح ایک جانور کا چھوٹا بچہ، پرندے کا بچہ ہوتا ہے، اتنا لاغر اور اتنا کمزور۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو آپ نے کہا اللہ کے بندے کیا تو اللہ سے کوئی دعا تو نہیں کرتا تھا؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ، میں اللہ سے ایک دعا مانگتا تھا، اللہم ما کنت معاقبی بہ فی الآخرہ فعجلہ لی فی الدنیا، اے اللہ آخرت کی سزائیں برداشت کرنے کی میرے اندر طاقت نہیں، اللہ جو آخرت میں میرے لیے کوئی سزا ہے وہ مجھے دنیا میں ہی دے دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبحان اللہ، وہ اللہ کے بندے آخرت کی سزا دنیا میں تو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ تو نے رب سے سزا کیوں مانگی؟ تو اللہ سے یہ کیوں نہیں کہتا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ دنیا میں بھی خیر اور بھلائی میرا مقدر بنا دے، آخرت میں بھی خیر اور بھلائی میرے نصیب میں فرما دینا، وقنا عذاب النار، اور اے اللہ آخرت میں ہمیں آخرت کے اور جہنم کے عذاب سے اللہ محفوظ فرما دے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت ہمیں بھی آخرت کے راہی بنا دے اور آخرت کی تیاری کرنے والے بنا دے، دنیا کو یہ ہمارا غم اور غم نہ بنا دے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک غم کھائے جا رہا ہے، اتنا غم مجھے کھائے جا رہا ہے کہ اس غم نے مجھے بیمار کر دیا ہے، آپ مجھے اس کا حل بتا دے، مجھے خدشہ ہے کہ کہیں وہ غم میری جان نہ لے لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے صحابی کیا غم ہے، کیا غم پیش کیا؟ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دے کہ میں وہ عمل کر کے اللہ کی جنت کا حقدار بن جاؤں اور جہنم سے رہا ہو جاؤں، یہی میرا سب سے بڑا غم ہے، یا رسول اللہ مجھے اس کا حل بتا دے۔ یہ فکر تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کی خدمت کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں، ربیہ مانگو، کیا مانگنا ہے؟ تو میرے نبی کے یار صحابہ کرام کی زندگیاں کس قدر پریشانی میں بھی تھی، حالات کی تنگی بھی تھی، 70 صحابہ، سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں میں ان کو آنکھوں سے دیکھتا تھا، ایک کپڑا ہوتا صرف جسم کا نیچے والا ڈھانپنے کے لیے، اوپر لینے کے لیے دوسرا کپڑا نہیں ہوتا تھا، اور کپڑا بھی اتنا چھوٹا ہوتا، ایک ہاتھ سے اسے پکڑ کے رکھتے، کہیں چھوڑ دیا تو سطر ننگا نہ ہو جائے۔ اس طرح کے حالات میں بھی صحابہ کرام کا اصل غم اور ہم کیا تھا؟ کہا ربیہ کیا چاہتے ہو؟ ربیہ نے کیا کہا؟ اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے محبوب جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، دنیا نہیں چاہیے، دنیا کا کچھ نہیں چاہیے، آخرت میں اور جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ میرے پیارے بھائیوں، جنت آج میں اور آپ بھی سنتے ہیں، جنت کا نام، جنت کی نعمتیں، جنت کے تذکرے، لیکن کوئی شوق نہیں بڑھتا، کوئی اس کے لیے تڑپ نہیں بڑھتی۔ صحابہ کرام کا کیا مزاج تھا، جب جنت کا نام سنتے کس قدر بے چین ہو جاتے۔ میدان بدر میں اللہ کے رسول کہتے ہیں میرے صحابہ جنت کی طرف جلدی کر لو، جس جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ یہ لفظ سیدنا عمیر بن حمام نے سنے، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں میرے صحابہ اس جنت کے لیے جلدی کرو، بدر کے میدان میں جس جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ تو سیدنا عمیر کہتے ہیں بخیل بخیل، واہ واہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں عمیر یہ بخیل بخیل کا کیا مطلب، اس کلمے میں تجھے کس نے ابھارا؟ کہا یا رسول اللہ ابھی تو آپ نے فرمایا جنت اور جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی ہاتھ میں کھجوریں تھی، کھا رہے تھے اور کہتے ہیں
یہ کھجوریں کھاتے کھاتے تو بڑا ٹائم لگ جائے گا اور جنت میں جانے میں دیر ہو جائے گی. وہ کھجوریں جو ہاتھ میں تھی معلومت کا مراد، وہ کھجوریں پھینکی اور میدان میں کود گئے. اللہ نے شہادت کا رتبہ نصیب فرمایا. بدر کے شہداء پہ اللہ آپ کو آج مقام بدر پہ کبھی لے جائے اور وہ منظر آپ جا کے دیکھیں، وہ بدر کا میدان، وہاں وہ بدر کے شہداء کی قبریں، اور وہاں ان صحابہ 14 صحابہ کے نام جن کو بدر میں اللہ نے شہادت کا رتبہ دیا. ان میں یہ سیدنا عمیر بن حمام بھی رب کائنات نے جنت کا داخلہ نصیب فرما دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، یا رسول اللہ مجھے ایک کھجور کا درخت ہے فلاں شخص کا، مجھے وہ درخت چاہیے، اس لیے کہ میں اپنے باغ کی دیوار سیدھی کرنا چاہتا ہوں اور وہ درخت میرے لیے انتہائی ضروری ہے. آپ نے اس شخص کو بلایا، کہا اپنے اس بھائی کو یہ کھجور کا درخت دے دو، اللہ اس کے بدلے آپ کو جنت میں ایک درخت نصیب فرمائیں گے. اس شخص نے انکار کر دیا. اللہ کے رسول کی مجلس میں سیدنا ابو الدحداء بھی تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، یا رسول اللہ اگر یہ درخت میں خرید کے دے دوں کیا اللہ مجھے بھی اس کے بدلے جنت میں ایک درخت نصیب فرمائیں گے؟ کہا ہاں ابو الدحداء کیوں نہیں. اٹھے اس شخص کے پاس گئے، کہا بھائی میرا درخت فلاں باغ دیکھا ہے جس میں 600 کھجوروں کے درخت ہیں، آپ مجھ سے وہ میرا پورا باغ لے لیجئے. 600 کھجوروں کے درخت، اس میں میری رہائش بھی ہے، میٹھے پانی کا چشمہ بھی ہے، وہ سب کچھ لے لیجئے اور مجھے وہ ایک درخت دے دیجئے. اس نے کہا ٹھیک ہے. گئے، بیوی کو آواز دی، باغ میں داخل نہیں ہوئے، باہر سے کھڑے ہو کے آواز دی، اخرجی یا ام الدحداء، اے ابو الدحداء کی بیوی ام الدحداء نکل آ اس بات سے. بعتہ بنخلۃ فی الجنہ، میں نے پورا باغ دے کر ایک کھجور کا درخت خرید لیا ہے. بیوی بھی کیسی نیک تھی اور کیسی اللہ والی، کہتی ہے ربح البیع یا ابا الدحداء، ابو الدحداء کمال کا سودا کر کے آئے ہو، اللہ ہمیں جنت میں ایک درخت دے دے اور کیا چاہیے. اللہ کے نبی کے پاس گئے، کہا یا رسول اللہ میں وہ کھجوروں کا پورا باغ دے کر وہ درخت خرید کے آ گیا ہوں، کیا مجھے اللہ جنت میں ایک درخت دے دیں گے؟ آپ نے کہا کم من عزق راح لأبی الدحداء فی الجنہ، ابو الدحداء میرا رب بھی پھر کتنا قدردان ہے، وہ ایک درخت نہیں دے گا، میں کتنے ہی جنت میں کھجوروں کے درخت دیکھ رہا ہوں، جھومتے ہوئے وہ خوشی دیکھ رہا ہوں جو میرے رب نے ابو الدحداء کو عطا فرما دیے ہیں. رب کائنات ہمیں بھی جنت کی اللہ فکر نصیب فرما دے، اللہ ہمیں اپنے گناہوں کی معافی لینے والے بنا دے، اللہ ہمیں نیکیوں کی تڑپ اور تمنا اللہ نصیب فرما دے، اور رب کائنات ہمیں نیکیوں کے میدان میں مقابلہ کرنے والے، آگے بڑھنے والے اور آخرت کا ہم اور غم اپنے دل میں بسانے والے بنا دے. اس لیے کہ یہ دنیا کی زندگی یہ سراسر امتحان ہے، اس امتحان سے کیسے گزر کے جانا ہے. عقل مندی یہی ہے کہ اپنا دامن بچا کے اس امتحان گاہ سے گزر جائیے. رب تعالی نے وہ کچھ رکھا ہے وہاں جو ہماری تمنا اور خواہش ہوگی، لیکن یہاں رب کے بن کے جیے، پھر وہاں اللہ ساری تمنا پورے کریں گے. اللہ عقل کی توفیق بخشے. واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ. ان الحمد للہ نحمده